رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی برکتیں جس کو سمیٹنے کا موقع دیا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ اللہ کی اس بندے پہ خاص بلکہ خاص الخاص ایک نظر ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ابھی 8 سے 9 دن باقی ہیں۔ رمضان صرف اس کا اچھا گزر سکتا ہے جو رمضان تیاری کر کے گزارے گا۔ بغیر تیاری کے ایسے ہی جوش کے لمحات کے ساتھ رمضان گزارنا شروع کر دیا تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہر بندہ رمضان کے آخر میں شرمندہ رہتا ہے، اور کچھ وقت کے بعد وہ شرمندگی بھی ختم ہو جاتی ہے اور انسان سمجھ لے ڈھیٹھ بن جاتا ہے کہ رمضان کے آنے کی اور جانے کی کوئی خبر ہی نہیں رہتی۔ حالانکہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کا اثر پورے معاشرے پر ہوتا ہے، جس کا اثر ہر بندے پر ہوتا ہے اور مسلمانوں پہ خاص طور پہ ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ ایک مسلمان تھا، اس کو ایک ہندو لڑکی پسند آ گئی۔ برے صغیر کے زمانے کی بات ہے، پاکستان ہندوستان کا وجود ہی نہیں تھا، حضرت شاہ ولی اللہ کا زمانہ تھا۔ تو وہ روزانہ ہندو لڑکی کے گھر کے دروازے کے سامنے جا کے بیٹھ جاتا۔ ان کے ہاں پردے کا رواج تو ہے نہیں، پانی بھرنے کے لیے نکلنا، تو پورا راستہ پیچھا کرتا، اس کے پیچھے بھاگتا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تم کیوں اس کے دیوانے ہو رہے ہو؟ تو مجھے یہ بڑی اچھی لگتی ہے۔ کہا اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو اپنا مذہب تبدیل کرنا پڑے گا۔ کہا کرتے ہیں مذہب تبدیل کیا، ہندو ہو گیا، مندر میں جا کے نکاح کیا، اس کو سارا سکھایا کہ کس طریقے سے تم نے نمستے کرنا ہے اور بت کے سامنے جھکنا ہے، سب کیا۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آیا تو رات سے ہی مسلمانوں کی چہل پہل دیکھی تو اندر آگ لگنا شروع ہوئی کہ کتبہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے روزہ رکھتے ہیں۔ تو میں تو ایمان والا نہیں ہوں، اور اس چہل پہل اور اس رونق میں میرا کوئی حصہ ہی نہیں۔ اوہو! چنانچہ آپ دیکھیں جو پاکستان سے باہر آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ رمضان کی برکتیں آپ لوگ کیسے سمیٹتے ہیں، تو وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ وہ ہندو اور کفار ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا وہ والا مہینہ کب آئے گا جس مہینے میں تمہارے معمولات بالکل تبدیل ہوتے ہیں۔ تو رمضان کا ایک اثر ہوتا ہے ماحول کے اوپر، ایک وجدان اندر سے محسوس کرتا ہے اثر کو۔